الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب صدق الله العظيم وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اور کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں، رہنمایانہ ہدایات جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اپنی زندگی کیسے موازنہ کر کے سدھارنا چاہیے، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا، تقریباً 25 کے قریب 25 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے لاکھوں ہزاروں نبی بھیجے ہیں، 1 لاکھ سے زائد نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اور ان تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے صرف 25 نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن نبیوں کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے ان کی زندگی سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اہتمام سے کیا ہے۔ اور جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں نہیں کیا ہے ان نبیوں کے تذکرے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جب منسوس نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اور کن کن نبیوں کا ذکر ہے، کیوں اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جس چیز کو حصہ جگہ دینا چاہا دیا اور جس کو نہ چاہا نہ دیا۔ جو چیز اللہ خود ہمیں بتانا نہیں چاہتے ہیں ہم وہ چیز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اللہ نے جو چیز ہمیں بتانا ضروری سمجھا وہ قرآن کے ذریعے سے یا رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے سے بتا دیا، بس وہی لینا کافی ہے۔ مزید تحقیقات کے پیچھے پڑ کر دوسری قوموں کی کتابوں سے بھی کچھ لے کر اسے یوں سمجھنا کہ ہم کوئی بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے 1 لاکھ 1.25 لاکھ میں سے صرف 25 کا ہی تذکرہ کیا، ہم اور 2-4 کا بڑھا دیں گے، یہ کوئی عبادت والا کام نہیں ہے۔ ان 25 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جن نبیوں کا ذکر کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر کیا ہے، 69 مرتبہ 69 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہیں اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔
تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رتبے مرتبے مقام کے اعتبار سے بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں 2 نبی جن سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ بہت طویل عرصے تک چلایا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ نے بہت نبیوں کو پیدا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ نے بہت سے نبی پیدا فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں بنایا النبوۃ والکتاب، نبیوں کو بھی بنایا اور کتابیں بھی نازل فرمائی۔ تو یہ 2 جلیل القدر نبی ہیں جن کی نسل سے اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل اور دوست ہیں، خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے، تو ان کی زندگی سے سبق سیکھنا گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے۔ خلیل اللہ کی زندگی سے اپنی زندگی کو کمپیئر کرنا گویا کہ یہ بندہ بھی اللہ کا دوست اور ولی بننا چاہتا ہے، تو ولیوں کی زندگی دیکھو، اللہ کے دوستوں کی زندگی دیکھو، تاکہ تم بھی اللہ کے دوستوں جیسے بن سکو، ان کے جیسے کام کر سکو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں موجودہ زمانے میں سبق سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، کامل نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد پھر کسی اور نبی کی زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دوسرے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کیوں دیکھیں؟ ہم تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مجید خود فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہت بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ تمہارے لیے بھی آئیڈیل ہیں، اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں تمہارے لیے بہت آئیڈیل اور نمونے کی باتیں ہیں، ان سے تم اپنا اسوہ، انہیں تم اپنا اسوہ اور نمونہ بنا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ان نبیوں میں سے 25 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ان نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 69 مرتبہ قرآن مجید میں اختصار اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس سے خود ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی ایک نبی کا تذکرہ 70 مرتبہ تک کرنا، اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ 70 مرتبہ کسی نبی کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آ رہا ہے۔ تو یہ خود ہمارے لیے دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، یہ ماحول بعینہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ماحول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، درختوں کی پوجا، بادشاہوں کی پوجا، اور جو جو چیزوں کی پوجا کی جا سکتی تھی ان کی پوجا، ہر طرف سے شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا۔ آج بھی وہی ماحول چاروں طرف مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمانوں سے دوسری قومیں اس وقت تک خوش اور مطمئن نہیں ہوں گی جب تک کہ مسلمان بھی ان کے دیوتاؤں کو اپنا خدا نہ مان لیں۔ جب مسلمان بھی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، مسلمان بھی گھر واپسی کر لیں گے، مسلمان بھی اپنا دھرم پریورتن کر لیں گے، تو تب جا کے ملک کے دوسرے فرقہ پرست طاقتیں مطمئن بیٹھیں گی، اور اس وقت تک وہ ساری کوششیں اور حربیں اپنائیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نبیوں کو دعوت دی جاتی تھی کفر اور شرک کی،
وہ دعوتیں آج مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، مورتی پوجا کر لو۔ اس کے لیے NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے مسلمانوں کا سلیبس اور ایجوکیشن سسٹم بدل دیا گیا۔ ہمارے چھوٹے معصوم بچے جو ذہن سے خالی اس ذہن ہوتے ہیں، انہیں اسکولوں میں شرک اور بت پرستی والی تعلیم دی جانے لگی۔ خداؤں اور مورتیوں کی پوجا کو عبادت بلکہ سلیبس کا حصہ بنا کر ایگزام میں پاس ہونے کے لیے سوال بنایا جاتا ہے کہ کسی 10 ٹیمپل کے نام بتاؤ، تم کون سے ٹیمپل کو پسند کرتے ہیں اس کا نام لکھو، تمہارے شہر میں، تمہاری بستی اور محلے میں کون کون سے ٹیمپل ہیں وہ ٹیمپل کا کلر لکھو۔ یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیم کے ذریعے سے مشرک اور کافر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو جو ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہی ماحول آج بھی مسلمانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ تہذیب کلچر کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کلچر تھا بے حیائی کا، بدتمیزی کا، عیاشی کا، وہ کلچر پھر اس زمانے میں مغربی کلچر، یورپین کلچر کی شکل میں لوٹ کے آیا ہے۔ ننگے گھومو، کپڑے بوجھ بن جائیں، لڑکی اور عورت کے کندھے پر دوپٹہ بھاری ہو جائے، بغیر دوپٹے کے گھومنا فیشن بن جائے، ٹائٹ اور تنگ کپڑے ان کے لیے رونق اور زینت بن جائیں۔ یہ بے حیائی کا ماحول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی ماحول اس زمانے میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گاؤں، اپنی بستی، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا خاندان، اپنا ماحول چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے پر مجبور ہونا پڑا کہ اب گھر والے مخالف، بستی والے مخالف، خاندان مخالف، پورا علاقہ مخالف، پوری حکومت مخالف ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑے، خاندان چھوڑے، بستی چھوڑے، ملک چھوڑ کر دوسرے ملک ہجرت کر گئے، کیونکہ جو دعوت انہیں دی جا رہی تھی شرک اور کفر کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہوئے، اور جو دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دے رہے تھے اسے قبول کرنے کے لیے قوم تیار نہیں ہوئی، اور اتنا ستایا گیا کہ بالآخر اس نبی کو اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو آپ بھی دیکھ لیجئے، اس زمانے میں مسلمانوں کو کفر کی، بت پرستی کی، مورتی پوجا کی، یوگا کی، سوریہ نمسکار کی مختلف شکلوں سے جو دعوت دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد CAA NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کی زمینیں جو تنگ کی جا رہی ہیں، ان کے مسلم پرسنل لا میں دخل دے کر انہیں بے مذہب کیا جا رہا ہے، ملی مسائل میں انہیں ہندو بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کی زمینوں اور ان کے اوقاف پر قبضہ کر کے ان کی عبادت گاہوں، قبرستانوں کو چھیننے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، مجبوراً کئی آدمی سوچیں گے کہ ہم بھی ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کر ہی جی سکتے ہیں، اس ملک میں اب ہمارا جینا مشکل ہے۔ تو جو حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں پیش آئے تھے، وہی حالات اس زمانے میں مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنتی ہے کہ وہ ان حالات میں کیسے استقامت سے رہے، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، پیسوں کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں، کسی حاکم اور حکمران بادشاہ کے ڈر اور خوف میں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے مسئلے میں سمجھوتا کرنے تیار نہیں ہوئے۔ وہ سبق وحدانیت کا، وہ سبق الوہیت کا کہ ایک اللہ کو ماننا اور ساری طاقت اور قدرت اللہ ہی کے لیے ماننا، وہ سبق آج ہم مسلمانوں کو لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قوم کو جب دعوت دی گئی ایک اللہ کی طرف آنے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں لوگوں نے آگ میں ڈالنے کا پلان کیا اور آگ میں ڈال بھی دیا۔ آج بھی اس زمانے میں دیکھ لو، کہیں معلوم ہوگا کہ فلاں صاحب غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو سیدھے ان پر کیس کر دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تم اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر دھرم پریورتن کی بات کرو، کوئی جرم نہیں ہوگا۔ تم سوریہ نمسکار یوگا کی بات کرو، کوئی جرم نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا تو بڑا جرم ہوگا اور انہیں جیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دعوت دین کی وجہ سے جو حالات آئے،
اس زمانے پر بھی مسلمانوں پر وہ حالات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی مسلمان ہیں خوف اور ڈر کے ماحول میں جی رہے ہیں کہ بھئی کسی کو دعوت نہیں دینا، کسی کو اسلام نہیں سمجھانا۔ وہ تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن خود تو مسلمان بن کے جی سکتے ہیں۔ اس میں بھی کتنے مسلمان ایسے خوف میں جی رہے ہیں کہ ہمارے اولاد کا نام مسلمانوں کے نام پہ نہ رکھیں، سیکولر نام رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں کو کل اسکول میں ایڈمیشن کے ٹائم پر یا جاب کے ٹائم پر انٹرویو کے ٹائم پر ہماری اولاد کو تکلیف نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کا نام ہے، اس واسطے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ سیکولر نام رکھو۔ یہ دماغ کافرانہ دماغ ہے، ہندوانہ یہودیانہ دماغ ہے جو مسلمانوں کا بنتے جا رہا ہے۔ اس واسطے کتنے مسلمان ہیں چہروں پر سنت نہ سجاؤ، کیوں؟ دیکھتے ہی فوراً سمجھ جائیں گے مسلمان ہیں، تو کیا کاٹ کھائیں گے، ٹکڑے کر دیں گے؟ اتنا خوف کہ آدمی نبی کی سنت جرأت سے چھوڑ رہا ہے، خوف اور ڈر سے چھوڑ رہا ہے۔ کتنے مسلمان وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دھاگا باندھتے ہیں اور ایسا ڈریس پہنتے ہیں جس سے بظاہر لگے کہ یہ ایک سیکولر ہندو ہے، کوئی مسلمان ٹائپ کا آدمی نہیں ہے، مذہبی آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ آفسوں میں ہمیں کام ملے، عزت ملے۔ یہ جو سوچ مسلمان کی بنتی جا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کافر ہو چکا ہے اندر سے، یہ اندر سے کفر کے ساتھ سمجھوتا کر چکا ہے، اپنے مذہب پر جینے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس خاطر؟ جان چلی جائے گی، جاب چلی جائے گی، نوکری چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، اس واسطے ایمان کا سودا کر چکا ہے جان کے خوف میں۔ تو ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اس سے بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ آپ دیکھ لو ہر زمانے میں نبی کے ساتھ، جب نبی کسی قوم میں دین اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے، کس نبی کے ساتھ فوج رہی؟ بڑے سے بڑے حاکم اور بادشاہ کے دربار میں جا کر نبی نے ایک اللہ کی دعوت دی، کتنی فوج کو ساتھ لے کر گئے۔ محمد الرسول اللہ کفار مکہ اور قریش مکہ کے سرداروں کے پاس جا کر دعوت دیے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی فوج ساتھ میں رہی، کون سی ملٹری ساتھ میں رہی، جنگ کے سامان کتنے ساتھ میں رہے، کتنے بم بارود ہتھیار تلوار ساتھ رہے، کتنے بڑے بڑے عہدے دار ساتھ رہے۔ ایک تنہا رسول اللہ، ایک تنہا ہر زمانے کا پیغمبر بڑی سی بڑی طاقت کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ تنہا ہیں، ساتھ میں حضرت ہارون اکیلے ہیں، فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جن کے پاس ظاہری لحاظ سے سلطنت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، اور ادھر رسول اللہ اور پیغمبر تنہا اور خالی ہے، پھر بھی ہمت کیوں دکھا رہا ہے؟ اسے یقین ہے کہ پوری طاقت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ اپنی پوری سلطنت کے ساتھ میرا ایک بال بیگا نہیں کر سکتا ہے۔ اس یقین کی طاقت پر ہی وہ بڑے بڑے عہدے دار اور سلطنتوں کے پاس جا کر بھی ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ اور آج مسلمانوں میں وہ یقین مر چکا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ چاہیں گے ہمیں برباد کر دینا، پوری دنیا مل کر حفاظت نہیں کر سکتی، اور اللہ چاہیں گے ہماری حفاظت کرنا، پوری دنیا مل کر بھی ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ یہ ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک غیر مسلم کے لیے اچھا آئیڈیل نہیں بن سک رہا ہے، اپنے پارٹنر کے لیے اچھا آئیڈیل نہیں بن سک رہا ہے، اپنے دین اور ایمان کی بات کسی دوسرے کو سمجھا نہیں پا رہا ہے۔ پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی جو مضبوطی تھی، مشکل حالات میں جو ثابت قدمی تھی، وہ آج کے مسلمان میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس واسطے اس زمانے میں بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود کہنے لگے اگر تم یہ ایک اللہ کی دعوت دینا نہیں چھوڑو گے تو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ یہ مارنے کی دھمکی، جان لینے کی دھمکی، اٹیک کرنے کی دھمکی یہ پہلے بھی نبیوں کو مل چکی ہے۔ یہ کوئی نئی دھمکی نہیں ہے کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے، بے گھر کر دیں گے، قبرستان آباد کر دیں گے، ہم تمہاری زمینیں چھین لیں گے، تمہاری نوکریاں چھین لیں گے۔ یہ سب باتیں یہ کوئی نئی نہیں ہے،
یہ پہلے بھی نبیوں کو اس زمانے کے کافر بول چکے ہیں، اس کے باوجود بھی انبیاء ثابت قدمی کے ساتھ ایک اللہ کی دعوت پر جمے رہے اور دعوت دیتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے یہ دھمکیاں دینے والے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اور آج بھی جو زندہ ہیں وہی نبی زندہ ہیں جو ان مخالف حالات میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ تو ہمیں یہ ذمہ داری ملتی ہے کہ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا نمونہ بنانا۔ چنانچہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کی سوچ اور فکر کو قبول کرنے تیار نہیں ہوئے۔ اس زمانے کی سوچ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ نمرود ہے۔ نمرود خود کو خدا مانتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور آج بھی دیکھ لیں کئی لوگوں کی زبان سے موجودہ حکمرانوں کو لوگ خدا کہتے ہیں۔ جب تک فلاں پرائم منسٹر ہے ہم سب زندہ ہیں، ہم سب باحیات ہیں، ہم سیف ہیں، یہ جملے سنے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی زبان سے ہو۔ پتہ چلا نمرود کو جیسے لوگوں نے اس زمانے میں خدا مانا تھا، آج کے حکمرانوں کو بھی یہ قوم خدا کا درجہ دے رکھی ہے۔ وہ ہے تو ہم سیف ہیں، وہ ہے تو ہم آباد ہیں۔ اس نظریے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قبول کرنے تیار نہیں ہوئے، اور صاف کہا کہ انسان ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ نظریہ سمجھا بھی اور سمجھایا بھی، اس نظریے کو قبول کرنے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس بنیادی اختلاف کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے، ان حالات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ آج بھی نبیوں کے دو سلسلے ہیں، ایک بنی اسماعیل، دوسرا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اور خود نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو یہ دو بڑے بڑے سلسلے نبیوں کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے چلائیں، اور اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں پورے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ چنانچہ وہ امامت کا منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ثابت قدمی پر حاصل ہوا ہے۔ پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کافر باپ کے گھر میں۔ اب یہ اختلاف چاہے علمی اختلاف، اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جن کا نام ہے وہ والد تھے یا چاچا تھے، والد کا نام کیا تھا، مفسرین کا اختلاف ہے، ہمیں اس سے قطع نظر قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جو بات ملتی ہے، جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ مسلمانوں کا نہیں تھا، بت پرستوں کا گھرانہ تھا۔ چاہے چچا ہو یا باپ ہو، جو بھی ہو، بت بنایا کرتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور ان بتوں کو لے جا کے مارکیٹ میں بیچا کرتا تھا۔ بتوں کو بنانے، مورتیوں کو بنانے اور مورتیوں کو بیچنے والے کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ضروری نہیں ہے کافر کی اولاد سے، کافر کے پیٹ سے کافر پیدا ہو، کافر کے پیٹ سے بھی کبھی ابراہیم پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کی نسل میں کفر چلے، اللہ کبھی ان کی نسل سے بھی ابراہیم جیسا پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اولاد مسلمان ہی بنے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان باپ کی اولاد کافر ہو جاتی ہے۔ آج کتنے نوجوان اپنی محبوبہ کی چکر میں اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں، اور کتنی مسلمان بیٹیاں اپنے حرام اور غلیظ اور کمزاد رشتے، بالکل نچلے درجے کے گھٹیا رشتوں کے خاطر بھی جو کہ کافر ہیں ان کے ساتھ بھی رات گزارنے کے لیے تیار ہیں اسلام چھوڑ کر۔ پتہ چلا یہ اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ جس کے گھر میں جیسا چاہے پیدا کرنا چاہے پیدا کر لیں۔ دوسرا سبق ہمیں اسی سے ملتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. باپ اگر یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی بنا لیا جاتا ہے. باپ مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان بنا لیا جاتا ہے. باپ عیسائی ہے تو بچہ بھی عیسائی بنا لیا جاتا ہے. لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد باپ نے بھی کوشش کی کہ انہیں مشرک اور کافر بنائیں، ماں نے بھی کوشش کی کہ کافر بنائیں، ماحول نے بھی کوشش کی کہ انہیں کافر بنائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ رہا کہ انہیں کافر نہیں، انہیں نبی بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی کوششوں پہ پانی پھیر کر کافر خاندان کے گھر سے ایسا ابراہیم پیدا فرمایا. کعبۃ اللہ کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام، زمزم کا کنواں انہی کی اولاد کے صدقے، صفا مروہ کی سعی کی عبادت انہی اولاد کے صدقے، مینا مزدلفہ کا قیام وہاں کا جانا انہی اولاد کے صدقے، حج کے کتنے ارکان انہی اولاد کے صدقے، قربانی کی سنت انہی اولاد انہی نبی کے صدقے. تو اللہ تعالیٰ نے کافر گھرانے سے جس بچے کو پیدا کیا اسے ایسا بنایا کہ آج بھی ان کے اعمال مسلمانوں میں زندہ ہیں. ہمارے لیے عبادت ہیں وہ چیزیں. تو اس سے اللہ کی بے نیازی معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کافروں کے گھر سے مسلمان پیدا کرتے ہیں تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی کافر اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو نہ باپ کی مانتی ہے، نہ اللہ کی مانتی ہے، نہ رسول اللہ کی مانتی ہے. اس لیے کبھی ایمان کے سامنے فخر اور انا نہیں دکھانا چاہیے، بڑاپن نہیں دکھانا چاہیے. اور یہاں یہ بھی سوچنا ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھو، باپ کے گھر سے اسلام لے کے آنا، خاندانی مسلمان بننا، اور ایک ہے خاندانی مسلمان نہیں ہے، محنت کر کے مسلمان بننا. ہم سب وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے مسلمان نہیں بنے ہیں. باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، دادا پردادا مسلمان تھے، تو ہم مسلمان ہوتے آئے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کافر گھرانے میں پیدا ہو کر محنت سے اسلام محنت سے ایمان لائے ہیں. کیسے ایمان لائے؟ محنت سے ایمان لانے کا مطلب شروع سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ایک راستہ دکھانے کا فیصلہ کر رکھا تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوشش تو یہ کی کہ حق کو تلاش کریں. اس زمانے میں حق کو تلاش کرنا کیا مطلب؟ کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بادشاہ کی پوجا کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ رات کے موقع پر اللہ نے اس کا منظر بڑی بہترین طریقے سے قرآن مجید کے 7ویں پارے سورہ انعام میں تفصیل سے ذکر فرمایا کہ ستاروں کا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ ستارے بہت چمکدار ہیں، یہ خدا ہو سکتے ہیں. خدا ہونے کا اقرار نہیں کیا، قوم کو سمجھانا چاہا کہ تم ستاروں کو ان کی روشنی کی وجہ سے خدا ماننا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتے ہیں کہ خدا ہو، دیکھیں گے خدا کیسے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب چاند طلوع ہوا، ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کی روشنی کسی دوسرے کی وجہ سے پھیکی پڑ جائے، اب وہ غائب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں چاند خدا ہو سکتا ہے. پھر چاند صبح تک رہا، پھر سورج طلوع ہوا تو چاند بھی غائب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کبھی رہے کبھی غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. پھر سورج نکلا، ہوتے ہوتے جب مغرب کا وقت آیا سورج بھی غروب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ جس کا عروج اور زوال ہے، کبھی چڑھتا ہے کبھی اتر جاتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. کبھی صحت مند بھی ہو، کبھی بیمار بھی ہو، کبھی طاقت میں ہو، کبھی کمزور ہو، خدا نہیں ہو سکتا. خدا ہمیشہ طاقت میں رہتا ہے. سورج کا بھی انکار، چاند کا بھی انکار اور ستاروں کا بھی انکار، اس سے قوم کو سمجھایا کہ یہ سب خدا نہیں ہو سکتے ہیں. جس کی وجہ سے دیکھ لو آج بھی ہماری قوم میں وہ لوگ ہیں جو ستارے دیکھ کر رشتے طے کرتے ہیں. ان دونوں کے ستارے سیٹ ہو رہے ہیں، جم رہے نہیں جم رہے ہیں. ستارہ پرست قوم ہے. لڑکا لڑکی کا رشتہ جمنے کے لیے ستاروں سے جوڑا جا رہا ہے. ان کا ستارہ آپس میں سیٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ستارہ پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کا وہ کفر تھا جو آج مسلمانوں میں دوسری شکل میں پایا جا رہا ہے. ستاروں کی پوجا تو نہیں کی جا رہی ہے لیکن ستاروں کا عقیدہ کہیں نہ کہیں گھڑا جا رہا ہے. اسی وجہ سے دیکھ لو کبھی چاند گرہن ہو جائے
جس چاند کے ڈوب جانے پر حضرت ابراہیم نے انکار کیا تھا کہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، آج وہی چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے تو کتنے مسلمان ہیں کہ حاملہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، حاملہ عورت اس رات میں چاقو ہاتھ میں نہیں پکڑنا، حاملہ عورت چھت پہ نہیں آنا، فلاں کام نہیں کرنا، بچہ معذور ہو جائے گا۔ جس چاند اور سورج کی خدائی کا انکار حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اسی چاند اور سورج کی خدائی کسی نہ کسی درجے میں مسلمان سماج میں پائی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملا، حق کی تلاش، صحیح اور غلط کیا ہے یہ سوچو، ہم کر کیا رہے ہیں۔ 7 آسمانوں سے پرے رہنے والے چاند سورج جہاں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ہم اسے قریب سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے عقیدے کے ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس کو ہم اپنا خدا تصور کرنے لگے یا اس کو مؤثر حقیقی تصور کرنے لگے۔ تو آدمی جو بھی کر رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں جمعہ کی نماز کے بعد آپ کسی بستی کے کونے میں داڑھی کٹا ہوا، بالکل کلین شیو، جس کی چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہے، نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہے، وہ پانی کی بوتلوں پہ دم کر کے دیتا ہے، تو مسلمان عورتیں جمعہ کی مبارک ساعت میں عصر کے بعد تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، عصر کے بعد تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کے بعد تو 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ساری عبادتیں چھوڑ کر عورتیں بچوں کو اور بوتلوں کو لے کر اس داڑھی کٹے ہوئے بے شرم کے سامنے دم کروا کر لے جاتی ہیں اور پیسے صدقہ خیرات ڈال کے جاتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے دم کرنے سے ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں گی۔ ایسے لوگوں سے دم کرانے سے زندگیاں اچھی نہیں ہوں گی، دم نکل جائے گا، زندگیاں کبھی اچھی نہیں ہوں گی۔ یا تو زندے رہے تو دم دم ہو کے رہیں گے، یا زندگی نہیں ہے تو دم نکل جائے گا، لیکن ان کے دم سے کبھی کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں دوسرا سبق ملا کہ کبھی شرک کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری بیٹیاں صرف محبت کی خاطر شرک پر کتنا سمجھوتا کرتی ہیں، غیر مسلم کو بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں، غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں کہ جس نبی نے توحید کی دعوت دی تھی، چاند ستاروں اس زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتایا، کسی کتاب میں پڑھ کر خدائی کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی غیبی رہبری ساتھ تھی، تو پوری کافرانہ ماحول میں وہ شرک کا پیغام عام کرتے رہے۔ آج اتنے بتانے والے علماء اور بزرگان دین موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری قوم کس قدر شرک میں مبتلا ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دین اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پوچھا کہ تم مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو ان کی قوم نے کہا تھا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ انہی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس واسطے ہم بھی پوجا کر رہے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا جو لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس صرف باپ دادا کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت، حدیث کی کوئی بات، پیغمبر کی کوئی ہدایت، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس لیے دیکھ لو، جنم پر، جنازے پر، شادی پر، ڈیلیوری پر جتنے رسومات ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ نہیں، ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ مرنے کے بعد زیارت، مرنے کے بعد 10واں، مرنے کے بعد 40واں، مرنے کے بعد فلاں، کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ نہیں، ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں ہیں رسول اللہ کا 40واں ہوا، رسول اللہ کا 30واں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں ہوا، کسی صحابی کا ہوا نہیں، پہلے سے چلا رہا ہے۔ پتہ چلا جاہل قوموں کے پاس قرآن حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے، باپ دادا سے چلانا دلیل ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سنو، دلیل ماننے کے لیے عمر دیکھی نہیں جائے گی کہ کتنی بڑی عمر والے لوگ کیا بتا رہے ہیں، بات ماننے کے لیے علم دیکھا جائے گا، علم کو فالو کیا جائے گا، عمر کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ باپ دادا پرانے زمانے کے لوگ، بوڑھے لوگ بولتے آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کسی کی بات صحیح ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے، جوان کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ قوم دلیل میں بوڑھوں کو پیش کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی سب گمراہی پر تھے،
سب کو لات مارو، جو دین نبی تمہیں دے رہا اس دین کو اپناؤ۔ اور اس کے ساتھ چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اور اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ کیوں ایسی مورتی کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ وہ کچھ نفع پہنچا سکتی ہے، آپ ایسی مورتی کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، گھر کی اصلاح فرمائی۔ اس سے پتہ چلا جو بھی کوئی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو درست کرے، اپنے گھر کو درست کرے، اس کے بعد پھر سارے عالم کی فکر کرے۔ اس ترتیب کو چھوڑ کر پورے عالم کی فکر ہے اور گھر والی بے پردہ گھوم رہی ہے، پورے عالم کی فکر ہے اور بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، پورے عالم کی فکر ہے اور گھر کے افراد ابھی بھی سود خور اور حرام خور ہیں، پورے عالم کی فکر ہے، ابھی بھی شادی بیاہ کے رسومات برابر گھروں میں کیے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا خود بننے کی کوشش کیا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ قدم جو رکھنا تھا وہ پورے عالم پہ رکھا ہے، اپنے گھر پہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ترتیب جہاں بھی ہوگی کہ بھئی ساری دنیا کی فکر ہو رہی ہے اور اپنے خاندان کی فکر نہیں ہو رہی ہے، خود اس کے گھر میں کبھی دینداری نہیں آئے گی۔ جب ویسے دیندار کا جنازہ نکلے گا تو دین کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ پھر کہا جائے باپ تو بڑا دیندار تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا دین کا کام کرتا تھا، لیکن اولاد پہ محنت نہیں کر سکا، گھر والی پہ محنت نہیں کر سکا، خاندان پہ محنت نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے خود کا جنازہ اٹھے گا تو دین کا جنازہ بھی ساتھ اٹھ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے خود سدھرو پہلے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد دوسرے درجے میں اپنے پریوار کی فکر کرو، اپنے خاندان کی فکر کرو، بعد میں ساری دنیا کی فکر کرو، اس سے منع نہیں ہے، لیکن پریوار کو بھول کے نہیں، خاندان کو بھول کے نہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی سے بھی کیا فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ تو آپ نے اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو کام کرنے کا طریقہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دین کی دعوت دیے ہیں تو انداز کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیات میں ہم غور کریں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اذ قال لأبیہ، اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، بیکار مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ نے علم دیا ہے، ما لم یأتک، جو علم آپ کو نہیں ملا ہے، فاتبع اہدک صراطا سویا، آپ فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، مجھے مانیں آپ۔ تو یہاں کیا ہے، بیٹا باپ کو اپنی دعوت دے رہا ہے، کیوں دعوت دے رہا ہے؟ میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے علم۔ تو اس سے اصول پتا چلا، عمر نہیں ہے دیکھنے کے لیے، علم ہے جسے فالو کرنے کے لیے۔ تیسرا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑے گا۔ اس میں انداز دیکھیے، مفسرین لکھتے ہیں سب جگہ پر یا ابتی، یا ابتی، اے پیارے ابا، اے پیارے ابا، اے ابا جان، اے ابو، اس انداز سے دعوت دے رہے ہیں جس میں باپ کا احترام بھی باقی رہے اور اپنی دعوت بھی پہنچ جائے۔ پتہ چلا باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کو پھر بھی اس باپ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کو پھر بھی اس کافر باپ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اب اس سے سمجھو، باپ کافر ہے پھر بھی بیٹا عزت سے پیش آئے گا، باپ کافر ہے باپ بیٹا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، باپ کافر ہے بیٹے کو منہ توڑ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کافر باپ کا جب احترام ضروری ہے تو آج ہمارے سماج میں نوجوان اپنے مسلمان باپ کے ساتھ جو بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں،
اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ ایک تو وہ نبی کافر کے ساتھ بھی کیسے پیش آ رہا ہے، اور آج کی نسل نوجوان قوم تھوڑا کیا جم کر لیے، تھوڑا کیا طاقت آ گئی، تھوڑا کیا اسمارٹ دکھ گئے، تھوڑا کیا چند پیسے آ گئے، تھوڑا کیا سسرال کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے ہو گئے، تھوڑا کیا حرام خوری سے چند پیسے اور چند ٹیکریاں جمع کر لیے، اب اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگے، اب اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر کرنے لگے، اور اپنی خوبصورت دلہن کے بازو کیا تھوڑی دیر رات گزار لیا، اب اپنی ماں اور اپنی بہنیں بری لگنے لگی ہیں۔ ایسے غلیظ اور خبیث نوجوانوں کے لیے عبرت ہے کہ جب کافر باپ کو جواب دینے کا حق نہیں ہے تو مسلمان باپ کو ستا کر کیا جنت پا سکتا ہے؟ مسلمان ماں باپ کا دل دکھا کر کیا آج کا نوجوان جنت پا سکتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پانچواں سبق ہمیں یہ معلوم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب نہیں مانا کوئی بات، تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی باپ شرابی ہو، کوئی سود خور ہو، کوئی جواری ہو، کوئی ستانے والا ہو اور نہیں مان رہا ہے اولاد کی باتوں کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر میں کہنے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ بس اب آپ سمجھاتے سمجھاتے ہو چکا، اب آپ اپنی جگہ پر سلامتی سے رہیں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہاں معلوم ہوا باپ کافر تھا، مغفرت کی دعا مانگنے کا ارادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ کافر کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا، تو باپ کی دعا چھوڑ دی۔ لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ باپ کے حق میں دعا کی جانا چاہیے۔ چنانچہ آج بھی جس کے ماں باپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ نافرمانی، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی باتیں راستے اور گلیوں میں محلوں میں بدنام ہوتے رہنا، اپنے ماں باپ کے حق میں دعاؤں کا اہتمام، زندہ ہوں تو بھی مر جائیں تو بھی، بہر صورت ماں باپ کے حق میں دعا کا اہتمام کرنا۔ چھٹا سبق ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے شہر سے نکالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا، نمرود کے پاس عدالت کا، مناظرے کا۔ سب سے پہلا تو سنایا گیا کہ چاند تارے ان سب چیزوں کی خدائی کا انکار، اس کے بعد دوسرے درجے میں ایک عید اور تہوار منائی گئی ان کے پاس، سال میں ایک مرتبہ سارا شہر گاؤں چھوڑ کے جنگل میں جا کے بڑے میلے میں جا کر آگ کی پوجا کرتا یا ناچتا گاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، میں بیمار ہوں نہیں آ سکتا ہوں۔ قوم چلی گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لیے اور جہاں وہ بت کدا تھا، جہاں پر سارے چھوٹے چھوٹے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں اور ایک بڑا بت بنا ہوا تھا، ہتھوڑی لے کر ساری مورتیوں کی درگت بنائی، کسی کی ٹانگ توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا گلا توڑا، کسی کا کچھ توڑا۔ اس کے بعد کلہاڑی لے جا کے بڑے مورتی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور آ کے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آ کے دیکھا تو سب کی اچھی دھلائی ہوئی ہے، سب ٹوٹے پڑے ہیں۔ آ کے پوچھے کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے آ کے پوچھا، بڑے سے پوچھ لو، بل فعلہ کبیرہم، ان کا سب سے جو بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ تو یہ پوچھنے لگے وہ نہ بات کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جو نہ بات کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، وہ خدا کیسے ہوگا؟ پھر اسی سے پوچھو جا کے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملا، جس آدمی کو ہاتھ سے برائی روکنے کا پاور حاصل ہے اسے ہاتھ سے برائی روکنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے تھے اس وقت کہ مجھے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کا حق حاصل ہے، تو ہاتھ سے برائی کو روکا اور توڑ کر دکھایا کہ یہ مورتی خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں برائیوں کو روکنے کا پورا ذمہ علماء پہ دے کے رکھے ہیں کہ صرف آپ بیانات کرتے جاؤ، اسی سے پورے سماج میں برائی پھیلتی ختم ہوتی جائے گی، باقی ہمیں جو پاور حاصل ہے وہ پاور ہم غلط کاموں میں استعمال کرتے رہیں گے۔ کوئی پولیس ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی کارپوریٹر ہے، کوئی بڑے عہدیدار ہے، کوئی مالدار ہے، اپنے پاور سے سماج کی اصلاح کروں گا، کچھ اچھا کروں گا، وہ نہیں کریں گے۔ وہ شراب میں، عیاشی میں، تلوے چاٹنے میں لگاتے رہیں گے اور باقی سارے سماج کی برائیاں صرف بیانات سے حل ہوتی جائیں، باقی ہاتھ سے کوئی برائی روکی نہ جائے۔ نوجوان اگر گالیاں دیتے رہیں، گوٹیاں کھیلتے رہیں، کٹوں پہ آباد رہیں، کوئی کان پکڑ کے اٹھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ ساری اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری مولویوں کے سر پہ رہے گی بس، باقی حرام کاریاں پورے بڑے سے لے کے چھوٹے تک بھی کرتے رہیں گے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سے روکنے کا جسے پاور حاصل ہے اسے ہاتھ سے روک کے دکھانا چاہیے۔ اور ایک دوسرا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ نمرود، اس کے سامنے جب بات آئی کہ یہ ہماری خدائی کا انکار کرتا ہے، مجھے خدا نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، دربار میں حاضر ہو، تشریف لائے، میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم خدا نہیں ہو سکتے، میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اس نے کہا خدا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہی خدا ہو سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ دھمکی دے گا تو کس بات کی دھمکی دے گا؟ مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا موت تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تم کیا مار سکتے ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ اور کیا کر سکتے ہیں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو اس نے جیل میں جو آدمی تھا جس کا قتل کا آرڈر تھا اسے بلا کے چھوڑ دیا، اور جو راستے سے جا رہا تھا بے قصور معصوم اسے بلا کے کاٹ دیا، اور کہنے لگا دیکھو جس کی موت مقدر تھی میں اسے زندہ کر دیا، اور جس کے کوئی قصور ہی نہیں تھا اسے بلا کے مار دیا، تو میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے دماغ سٹک گیا ہے۔ موت اور زندگی کا مالک ہونے کا مطلب پیدا کرنا اور مار کے دکھانا، بے قصور کو مار دینا یہ کوئی پاور ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اس کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر اتنا پاور ہے، میرا خدا سورج مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، تم بھی اگر خدا ہو تو مغرب سے سورج نکال کر مشرق میں ڈبا کے دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جس خدا کو ایک تو یہ خود خدا کہہ رہا ہے اور دوسرا سورج کو بھی خدا بول رہے ہو، تو بھائی ایک خدا کی دوسرے خدا سے سیٹنگ ہوگی نا، تو پھر اپنے خدا سے سیٹنگ کر لو کہ آج سورج مشرق سے نکلے اور مشرق سے نہ نکلے مغرب سے نکلے اور مشرق میں ڈوب جائے۔ پتہ چلا نمرود کو بھی کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پتہ چلا جہاں عاجز آ جاتا ہے کوئی بھی شخص وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کبھی عاجز نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ہمیشہ قادر اور قدرت والے ہوتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بھی لکھا ہے بعض تفسیر کی اردو کتابوں میں، جب یہ مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں بادشاہ نے اناج دینے سے محروم کر دیا اپنے حساب سے کہ ہم اناج نہیں دیں گے ایسے آدمی کو جو ہمیں خدا نہیں مانتا ہے، ہم اسے راشن کارڈ نہیں دیں گے، ہم اسے نوکری نہیں دیں گے، ہم اسے ایجوکیشن نہیں دیں گے، جو ہمیں ووٹ نہیں ڈالتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ وہی اس زمانے کی بھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راشن دینے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ مٹی بھر کر تھیلے میں اپنے گھر لے جا کے رکھ دیا اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ گھر میں پکانے کی خوشبو آ رہی ہے، پوچھا اٹھ کر کہ یہ راشن کہاں سے آیا؟ تو گھر والی کہنے لگی جو تھیلے میں آپ لائے تھے اسی سے پکائی ہوں۔ پتہ چلا اللہ نے مٹی کو بھی غذا بنا دیا جب خدا کا کام کرتا ہے۔ مٹی کو بھی اللہ سونا بنا دیتے ہیں جب بندہ خدائی کام کرنے پہ آتا ہے، اللہ کی ہدایات پر کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب دنیا کی حکومتیں محروم کرنا چاہیں تو اللہ اپنی قدرت سے نوازتے ہیں ان بندوں کو جو اللہ کا کام پہ اور ان کی خدمت پہ لگ جاتے ہیں۔ شہر سے جب باہر کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر نکلے کہ اب گھر چھوڑنا، گاؤں چھوڑنا، پورا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے رہنا ہے۔ یہاں سمجھو گھر والی کو اس کا سسرال نکال رہے ہیں، بیٹے کو محروم کر رہے ہیں، پراپرٹی سے محروم کر رہے ہیں، گاؤں سے نکال دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر 80 سال کے قریب پہنچ گئی ہے، اپنی بیوی کو لے کر گاؤں چھوڑ کے اپنا سامان لے کے نکل رہے ہیں۔ ساتھ میں بھانجا یا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے بیوی کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی حضرت سارہ کی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، سسرال کو چھوڑ کے جا رہی ہے، گھر خاندان چھوڑ کے جا رہی ہے، شوہر جہاں لے جانا چاہ رہا ہے وہاں جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، پورا خاندان تمہارے خلاف ہو گیا، پورا پریوار تمہارے خلاف ہو گیا، پوری بستی تمہارے خلاف ہو گئی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے اماں کے گھر جاؤں گی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے شوہر کے ساتھ جہاں وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں وہ ساتھ چل رہی ہیں۔ آج کی عورتوں کو اس سے سبق ملنا چاہیے۔ شادی ہو کے سسرال آئے، شوہر کے گھر آئے، شوہر جوائنٹ فیملی میں رہ جائیں، شوہر الگ جینا رکھنا چاہے رہ جائیں، بجائے اس کے کتنی وہ ناہنجار، بے وقوف، بدتمیز، بدمعاش قسم کی بیویاں اور عورتیں ہیں جنہیں جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔
اپنے سسرال اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بجائے اس بات پر باپ بھی آمدہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دو میری بیٹی کو، ہم پال لیں گے، آ جاؤ ہم پال لیں گے۔ پہلے سے دو بیٹیاں طلاق خلا لے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، نامرد باپ کے گھر میں پہلے سے ہی بیوہ مطلقہ مختلیہ بیٹھی ہوئی ہیں، پھر نئی لڑکیوں پہ تجربہ کر رہا ہے، شادیاں کرا رہا، پھر خلا طلاق، شادیاں ہو رہی پھر خلا طلاق۔ بجائے اس کے کہ جھک جاتے، منت سماجت کر لیتے، بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کچھ نصیحتیں کر لیتے، کچھ دو قدم پیچھے ہٹ جانا چاہے، اپنی بدزبان بیٹی کو 2-4 تھپڑ لگا کر اپنے سسرال کا گھر، اپنے شوہر کا گھر آباد کرنے کی دعوت دی جائے، اس کے بجائے خود باپ، خود ماں، خود بھائی کہتے ہیں آ جاؤ ہم پال لیں گے۔ ہم ایسے بے وقوف اور پاگل قسم کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بیٹیاں جب گھر واپس آ کر بیٹھیں گی، راشن دو گے، کپڑا دو گے، نوالا دو گے، بستر دو گے، گھر دو گے، چھت دو گے، سایہ دو گے، شوہر کہاں سے لا کے دو گے؟ کب تک وہ بیٹیاں بغیر شوہر کے بیٹھی رہیں گی؟ جب یہ بوڑھے ماں باپ مر جائیں گے تو یہ اپنی نڑنوں پر بوجھ نہیں بنیں گی، اپنے گھر کی بھاوجوں پہ بوجھ نہیں بنیں گی، ان کے بھائی انہیں لات مار کے نہیں بھگائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ذلت کی زندگی ہوگی اور یہ اس وقت بیوہ ہو کر مطلقہ ہو کر سڑکوں پہ بھیک مانگنے کے لیے نکلیں گی یا اپنے ہی گھروں میں دوسروں کا جینا تنگ کریں گی، تو تب کیا ہوگا؟ اس واسطے اپنے شوہر کے تابع ہو کر رہنا۔ کتنے گھرانوں کے واقعات نہیں ہیں جہاں پر اپنے شوہروں کے ساتھ جدائی، طلاق، خلا کی مطالبے لڑکے والوں کی طرف سے نہیں، لڑکی والوں کی طرف سے خلا طلاق کے مطالبے بڑھ رہے ہیں۔ بیٹی کو خلا دے دو، ہماری کچھ بھی نہیں، ہم پال لیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا غلطی ہے؟ سمجھایا جا سکتا ہے، سدھارا جا سکتا ہے، نہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، مست بیٹھے رہنا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ جب خلا طلاق کی نوبت آئے گی، قاضی کے پاس جاؤ، مہیلا منڈل جاؤ، وہاں پر 5 لاکھ کا ڈیمانڈ رکھو، 10 لاکھ کا ڈیمانڈ رکھو، ورنہ پھر ہم کورٹ میں جائیں گے، اتنے جوڑا جہیز کا ہم ڈیمانڈ کریں گے۔ یہ 5 لاکھ 10 لاکھ لڑکے والوں سے لے کر ماں باپ حرام طریقے سے کھاتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ اس بیٹی کا خلا ہوا 10 لاکھ کا ہے، اس بیٹی کا طلاق ہوا اور ایک 10 لاکھ کا ہے، اب یہ بیٹھ کے کھاتے رہا، پورا خاندان حرام خوروں کا بیٹھ کے کھاتا رہے گا۔ خاندان توڑ کر کھانے کے اسباب مہیا کر لینا، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دسیوں واقعات ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، معاشرتی زندگی، ایمانی زندگی، توحید کی زندگی، ان سب میں ہم نبیوں کو اسوہ بنا کے چلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔